اچھے بھائی حشمتی کی خوبصورت نظامت میں یقین جانیے مسلسل 2 مہینے ہو گئے ہیں. میں 2 دن پہلے کانپور آیا ہوں، ورنہ کانپور والے تو مجھ سے ناراض بھی ہو گئے. اس سال دستار بندی کے جلسوں کی دعوتیں آئیں لیکن میری شرکت شہر میں نہ ہو سکی. باہر کی دعوت میں پہلے ہی دے چکا تھا، لیکن کرم فرما برادر گرامی وقار، برادر عزیز، برادر اصغر حضرت شعیب رضا اظہری صاحب جو ہمارے ملک کے بہت عظیم شناخہ ہیں اور کانپور شہر کی نمائندگی وہ پورے ملک میں کرتے ہیں. سرتاج صاحب وارسی کی دعوت محبت ان کے توسل سے ہم تک پہنچی، تو چونکہ بافیض آستانہ ہے میں نے کہا حاضری ہو رہی ہے. اب رمضان شریف میں امام کے لیے تو اپنی اپنی مسجدوں میں ڈیوٹی ہے، تو رمضان کا تو جو مہینہ ہوتا ہے وہ بڑی برکتوں کا مہینہ ہوتا ہے ہمارے اور آپ کے لیے. اچھی نظامت کر رہے تھے ہمارے بھائی، پیغامی نظامت کر رہے تھے. اللہ ان کے جذبات و احساسات کو سلامت رکھے. یقیناً یہ دنیا بہت چند روزہ ہے، اور جہاں پر اس وقت ہم اور آپ ہیں جو قرب میں ہمارے بھائی لیٹے ہوئے ہیں، ایک دن ہمیں اور آپ کو بھی وہیں جانا ہے. دنیا فانی ہے، باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے. تو یہ جو ہمارے لمحات زندگی کے گزر رہے ہیں، اگر یہ ذکر مصطفیٰ میں گزر جائیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے زندگی کے سب سے قیمتی لمحات ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے، شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کے پاس کون سا عمل ہے جس کی بنیاد پہ آپ جنت میں جائیں گے؟ تو آپ محدث علی الاطلاق ہے. حدیث کا علم الحمدللہ ہندوستان میں لانے والی شخصیت. آج جتنے علماء حدیثوں کی تعلیم ہمیں اور آپ کو دیتے ہیں وہ ہندوستان کی سرزمین پر لانے والی ذات حضرت عبدالحق محدث دہلوی کی. سبحان اللہ. انہیں اس بات پر ناز نہیں ہے کہ میں حدیثوں کا علم دیتا ہوں، اور اس بات پر بھی فخر نہیں کرتے کہ میرے پاس نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے. انہیں سرکار نے بھیجا ہندوستان. آپ فرماتے ہیں کہ فخر اس بات پر ہے اور یقین اس بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا کرے گا. میں میلاد کی محفلوں میں شرکت کرتا ہوں اور نبی پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہوں. اللہ مجھے اس عمل کی بنیاد پہ جنت عطا فرمائے گا. یہ صوفی صاحب تمہارا تشریف رکھتے ہیں، بہت سے ہمارے احباب ممبر شریف پر جلوہ بار ہیں. ذرا دل سے ایک بار میری عادت ہے، اپنے آقا کو پکاریے، دل سے کہیے یا رسول اللہ. محبت سے اگر یہ ہاتھ بھی اٹھ جائیں گے تو بہت کرم فرمائی ہوگی آپ کی. اچھے بھائی آپ سے بار بار کہہ رہے تھے، مجھے اچھا لگ رہا تھا. میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی. پہلے میں ہاتھ نہیں اٹھواتا تھا جلسوں میں، لیکن اب کبھی کبھی میں کہتا ہوں اپنے بھائیوں سے کہ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہہ دیجئے، ہاتھ اٹھا کے یا رسول اللہ کہہ دیجئے. میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، آپ بھی پڑھتے ہیں، سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتے ہیں. اس میں ایک آیت ہے، اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. اس آیت کا آپ ترجمہ پڑھیے تو اللہ تعالیٰ کے حضور جب میدان محشر میں ہم اور آپ حاضر کیے جائیں گے تو جس طریقے سے آج اچھے بھائی کی نظامت ہو رہی ہے، ہم سبحان اللہ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں، آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. اس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں یہ جو بھی سوال ہوں گے ہم وہاں پر اس طریقے سے جواب نہیں دے پائیں گے. وہاں پر ہمارے یہ ہونٹ سلے ہوئے ہوں گے. سمجھ رہے ہو؟ یہ ہونٹ سلے ہوئے ہوں گے. تو اس وقت جب اللہ ہم سے پوچھے گا کہ تم نے دنیا کے اندر کیا کیا، تو ہمارے جسم کے اعضاء گواہی دیں گے. اس میں سے اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم، یہ ایدیہم کا جو لفظ ہے یہ ہاتھ ہمارے گواہی دیں گے. سبحان اللہ. یہ قرآن ہے، قرآن. یہ ہاتھ گواہی دیں گے. تو میں جلسوں میں
مصطفیٰ کی محفلوں میں غلاموں سے عاشقوں سے ہاتھ اس لیے بلند کروانے لگا کہ کاش اگر یہ ہاتھ مصطفیٰ کے نام پہ بلند ہو گئے اور ان ہاتھوں نے میدان محشر میں گواہی دے دی تو یقین ہے کہ اللہ اس عمل کو قبول فرمائے گا اور جنت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت قاری رضوان صاحب خدا تشریف رکھتے ہیں، ہماری جماعت میں بہت شاندار قاری ہے، تو اس وجہ سے یہ عمل ہم کرواتے ہیں۔ تو ذرا سا ایک بار اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے بالکل شرمائیے نہیں، ابھی اچھے بھائی نے کہہ دیا ہے کہ ایک ہی جگہ پر ہمیں اور آپ کو جانا ہے جہاں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگ پاگل سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو مولویوں کا کام ہے، یہ شاعروں کا کام ہے نعت پڑھنا، یہ ان کی عادت میں شامل ہوتی ہے یہ باتیں کہ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہیے، آپ ذرا تیز آواز میں سبحان اللہ کہیے، آپ خود اپنا محاسبہ کریے، اپنے معاشرے کا محاسبہ کریے، اپنی قوم کو قریب سے دیکھیے، وہ انسان ترقی کرتا ہے جو دنیا میں محنت کرتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ انسان ترقی کرتا ہے جو دنیا میں زمین پر محنت کرتا ہے۔ آپ زمین پر آئے ہیں محنت کرنے کے لیے، ہم میدان میں محنت اس لیے کرتے ہیں، اس کا صلہ ہمیں دنیا میں تو ملتا ہے، مصطفیٰ کے صدقے میں ہم مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں، آپ نذرانہ کرتے ہیں، کیا بات ہے سبحان اللہ۔ ادھار نہیں رہتا، کچھ بھی ادھار نہیں رہتا، اللہ اس کا صلہ دلا دیتا ہے کہ تم میرے محبوب کا ذکر کرو گے میں اس کی برکتیں تمہیں دوں گا، نذرانہ دیتے ہیں، ایسا ہے نا میرے بھائی۔ لیکن آپ ذرا غور کریں ان باتوں پر، یہ تو صلہ دنیا کا ہے جس سے ہمارے بچے پلتے ہیں، آپ ذرا غور کریے کہ جب دنیا کا یہ انعام ہے تو پھر آخرت کا انعام کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور سے مقدس۔ یہ تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے امام عشق و محبت نے کہا تھا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، لیکن اللہ تعالیٰ کا بہت کرم، ہم اور آپ رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے آقا ہمارے ذکر کے محتاج نہیں ہے، میرا رب ہمارے ذکر کا محتاج نہیں ہے۔ میرے بھائی جب ہم مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں، مصطفیٰ کے غلاموں کا ذکر کرتے ہیں، ان عاشقوں کا ذکر کرتے ہیں تو قسم خدا کی اللہ تعالیٰ ہمارے مرتبے بلند فرما دیتا ہے، ہماری پہچان ہو جاتی ہے۔ اچھا میاں حشمتی کون ہے کوئی نہیں جانتا، حاجی پورا ملک جانتا ہے، ایسے یہ چمن گنج کے پیداوار ہیں، ایسے نہ جانے کتنے اچھے چمن گنج میں ہوں گے، لیکن قسم خدا کی کوئی نہیں جانتا۔ آج یہ مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں پوری دنیا جان گئی، شعیب ازلی صاحب کو پوری دنیا جان گئی، یہ برکتیں دیکھیں آپ ذکر رسول کی، تو ذرا دل سے ایک مرتبہ کہیے یا رسول اللہ، سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ میں نے اپنی باتیں کہہ لی، آپ بہت اچھا سن رہے ہیں، ضروری نہیں کہ ہزاروں کا مجمع ہو، اس میں زندگی پائی جائے، اللہ کا شکر ہے جن بھائیوں نے اس پروگرام کو رچایا ہے، سجادہ نشین بھائی اسلام صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، یہ فیضان ہے بزرگوں کا، اور ظاہر سی بات ہے جب ماں باپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر کے جاتے ہیں تو پھر وہ بچے الحمدللہ دنیا میں رہتے ہیں، تب بھی وہ اپنے بزرگوں کی آخرت کے ذریعہ بنتے ہیں، وسیلہ بنتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں ثواب جاریہ، صدقہ جاریہ، تین چیزیں ہیں، اور نیک اولادیں چھوڑ جانا، مسجدوں کی تعمیر کر دینا، مدرسے بنوا جانا، یہ سب تو ظاہر سی بات ہے جب اولادیں نیک ہوتی ہیں تو اس کی برکتیں ملتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرتاج وارسی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آئیے بلا تاخیر اب ہم گزارش کرتے ہیں نعت کے ایک دو شعر سنا دیں اگر اجازت ہو تو۔ سبحان اللہ، ذرا ایک بار اور کہہ دیجئے یا رسول اللہ۔ اچھا یہ بار بار یا رسول اللہ کیوں کہلوا رہے ہیں؟ 150 سال پہلے امام عشق و محبت نے کہا تھا دشمن احمد کی شدت ملحدوں سے کیا مربت کیجئے، خیز میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور سے مقدس، کلام اعلیٰ حضرت، کلام اعلیٰ حضرت۔ یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، تو یہ تو بزرگوں کا نعرہ رہا، ظاہر سی بات ہے اگر ہم اس کی کثرت کریں گے تو اس کی برکتیں ہمیں اور آپ کو ملیں گی۔ آئیے محبت و احترام کے ساتھ اعلیٰ حضرت
فاتحی کی کچھ شعر ہم آپ کو سنا دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں پیر سید نصیر الدین نصیر علیہ رحمت الرضوان ان کے تضمین کے کچھ شعر آپ سن لیں. فرماتے ہیں کہ یہ وہ سچ ہے کہ جسے ایک جہاں مان گیا در پہ آیا جو گدا بن کے وہ سلطان گیا. دیکھیں سلطانوں کی جی سبحان اللہ, دنیا میں رہے فقیری کرتے رہے, اب یہ سلطان ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اب سنیے گا شعر سنیے گا. لحد میں یہ وہ سچ ہے کہ جسے ایک جہاں مان گیا دل پہ آیا جو گدا بن کے وہ سلطان گیا. ان کے اقتاب نوازش میں قربان گیا, نعمتیں بانٹتا جسم تو وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم ڈال گیا. اور آپ فرماتے ہیں اچھے بھائی یہ میرے دل کی خواہش ہے الحمدللہ یا رسول اللہ تیری چاہت کا عمل زیست کا منشور رہا, تیری دہلیز کا پھیرا میرا دستور رہا. یہ الگ بات حمزہ بھائی, یہ الگ بات کہ تو آنکھ سے مستور رہا, دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان. سبحان اللہ. اب دیکھیں فرماتے ہیں امام کہ یا رسول اللہ باب مقصد میں تمناؤں کے زینے پہنچے, لبے ساحل پہ نصیب ان کے سفینے پہنچے, جن کو خدمت میں بلایا تھا نبی نے پہنچے, جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان, تم نہیں چلتے رضا, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت اور سے مقدر. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آئیے محبت و احترام کے ساتھ ہم گزارش کر رہے ہیں اپنی جماعت کے ایک عظیم شراکا, کیا نام ہے شہزادے کا, محمد مستور عالم, محمد مستور عالم صاحب سلم ہوں, ان سے گزارش کریں ان کی نعت سننے کے لیے آپ تیار ہو جائیے. یہ نعت آپ سن رہے ہیں یہ آپ کا نصیب ہے. غوث پاک فرماتے ہیں جب تک میں نہیں چاہتا ہوں کوئی شخص میرا نام تک نہیں لے سکتا ہے. اب بغیر غوث پاک کی مرضی سے محفل میں وہی آ سکتا ہے جس جو ان کے نعرہ چاہتے ہیں. آپ آئے ہیں میرے مصطفیٰ کے انتخاب کیے ہوئے, تو ذرا دل کی گہرائی سے ایک نعرہ بلند کیجئے. میری خواہش ہے ذرا دل سے نعرہ تکبیر. جب جواب دے ایسا کہ دیوانگی اس میں ظاہر ہو, آپ کچھ نہ دیکھیے, بالکل ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیے, تصور میں مدینہ شریف کی گلیاں ہوں, بس عاشق کیسے رقص کرتے ہیں بس یہ عاشق ہی سمجھ سکتے ہیں. دل کی گہرائی سے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرص مقدس, فیضان حضرت زین العابدین شاہ رحمت اللہ علیہ زندہ باد, زندہ باد, جشن غوث الورا. کیا بات ہے, ارے قاری صاحب کیا لیا. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رتبہ ولایت میں کیا بات ہے, کیا غوث نے پایا ہے, رتبہ ولایت میں کیا غوث نے پایا ہے, اللہ نے ولیوں کا سردار بنایا. کیا بات ہے, اللہ نے ولیوں کا سردار بنایا ہے دست علی سر پر غسن کا سایہ ہے دست علی سر پر غسن کا سایہ ہے. میرے غوث کی ٹھوکر نے, میرے غوث کی ٹھوکر نے مردوں کو گرایا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, سرکار غوث اعظم, فیضان غوث اعظم. میرے غوث کی ٹھوکر نے مردوں کو جلایا ہے. علی مدد پیران پیر, سبحان اللہ. دستاویر, علی مدد پیران پیر, غوث اعظم دستاویر. لاکھوں نے اسی در سے تقدیر بنا دی ہے, لاکھوں نے اسی در سے تقدیر بنا دی ہے. بغداد سوریا کی ہر بات ملا دی ہے,
یاد سوریا کی ہر بات نرالی ہے ڈوبی ہوئی کشتی بھی دریا سے نکالی کیا بات ہے ڈوبی ہوئی کشتی بھی دریا سے نکالی گئے یہ نام ادب سے لو یہ نام ادب سے لو یہ نام چلا کیا بات ہے سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت عرس مقدس عرس مقدس سرکار غوث اعظم مدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر ہر فکر سے ہو کر تم آزاد چلے جاؤ ہر فکر سے ہو کر تم آزاد چلے جاؤ لے کر کے لبوں پر تم فریاد چلے جاؤ کر کے لبوں پر تم فریاد چلے جاؤ ملنا گیا اگر تم کو ولیوں کے شہنشاہ سے ملنا گیا اگر تم کو ولیوں کے شہنشاہ سے خواجہ سے اجازت لو خواجہ سے کیا بات ہے بغداد چلے سبحان اللہ کیا بات ہے یار پیران پیر غوث اعظم دستگیر اب تو ذرا جوش اپنے اندر لے آؤ اگر دبو گے تو دبائے جاؤ یہ دور ہے بولنے کا ذرا آوازوں کو بلند کرو نعرہ تکبیر اونچا جواب دو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت عرس مقدس بہت اچھے بات بہت اچھے مدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر مدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر السلام علیکم وعلیکم السلام